کی کوئی کمی نہیں ہے سر, بہت اسکل ویمن ہے لیکن اپرچونیٹیز نہیں ہے. صبا بالکل اسی پہ ہم آپ سے بھی بات کرنا چاہیں گے, ایز یو آر ورکنگ ایز اے وومن امپاورمنٹ ایکٹیوسٹ, اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ڈفرینٹ شعبوں میں کام کر رہی ہیں, کیا دیکھتی ہیں کس طرح سے ہم اپنی مزید اکانومی کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی وومنس کو اور امپاور کر سکتے ہیں؟ وومن کو امپاور کرنے کے لیے آپ نے چائنا کی مثال تو سنی ہوگی کہ وہ کہتا ہے کہ تم مجھے ایک اچھی ماں دے دو, میں تمہیں ایک اچھی قوم دے دوں گا. تو یہ جو چیز ہے نا, یہ بہت زیادہ نیسیسری ہے ہمارے معاشرے میں کہ وومن کو امپاور کرنا چاہیے. جیسے مکھانی ویلفیئر ہے, ان کا موٹیو ہی وومن امپاورمنٹ ہے. جہاں پہ میں ورک آؤٹ کرتی ہوں ایز اے سوشل میڈیا مینیجر, تو ان کی جو مطلب سمجھ لیں آپ 3 ادارے. مکھانی ویلفیئر کے اندر باقاعدہ یہ لوگ ہنر سکھاتے ہیں خواتین کو کہ مطلب باہنر خواتین ہوں گی تو ظاہر جب ہنر ہاتھ میں ہوتا ہے تو بھوکا تو نہیں مر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور مکھانی انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں یہ ڈفرینٹ قسم کے کورسز کرواتے ہیں جو کہ بالکل فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. صحیح. جسٹ رجسٹریشن ان کی ہے چارجز, وہ بھی بہت کم نہ ہونے کے برابر. اور بیرانی اسکول آف ٹیچنگ میں یہ مونٹیسری ٹیچرز ٹرین کرتے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. میں نے پہلے بھی اس ٹاپک پہ بات کی ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچے جو ہے بچوں کو صحیح پڑھانا چاہیے, بچوں کو صحیح جو ہے وہ گائیڈ لائن دینی چاہیے, لیکن بچوں سے پہلے پیرنٹنگ بہت ضروری ہے اور ٹیچرز کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سٹیپ لے رہے ہیں کہ وہ ٹیچرز کی بھی ٹریننگ کروا رہے ہیں اور وہ معاشرے کو بھی مضبوط کر رہے ہیں, تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ ساتھ ہماری عبادات رمضان کی جو ٹرانسمیشن ہے, اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ جن لوگوں نے تعاون کیا ہے ان کا نام لینا یہاں بہت ضروری ہے. نیلسن پینٹس کہتے ہیں جی رنگ زندگی کا. نیلسن پینٹس وہ واحد پینٹ ہے جو آپ کو کسی بھی پینٹ کے مقابلے میں 25% ایکسٹرا کوریج دیتا ہے تاکہ آپ کم پینٹ میں زیادہ ایریا کور کر سکیں. اسی کے ساتھ اگر بات کی جائے اپنے افطار دسترخوان کو مزید اچھا بنانے کی, اور گھر پہ اچانک سے بہت سارے مہمان آ جائیں افطار کے لیے اور آپ سوچ رہے ہو کہ کیا کچھ ایسا آرڈر کیا جائے کیونکہ ابھی ٹائم بھی نہیں ہے اور پھر گیس کی بھی کچھ مہربانیاں چل رہی ہوتی ہیں, تو آپ جلدی سے فون اٹھائیے اور نیو یارک پیزا آرڈر کیجیے, کیونکہ نیو یارک پیزا کا 21 انچ سائز پیزا اس وقت بہت مشہور ہے, بہت مقبول ہے. اپنی افطار پارٹیز کو جو ہے وہ اور خوبصورت بنائیے نیو یارک پیزا کے 21 انچ سائز پیزا کے ساتھ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دسترخوان پہ کچھ اچھا کچھ ہیلدی سپ کریں, کھانے کے بعد کچھ اچھا جو ہے وہ ڈرنک کریں, تو آپ کی پہلی پرائرٹی ہونی چاہیے مبروک مینگو جوس. وائٹامن اے کی طاقت کے ساتھ ہے یہ, اور آپ لوگوں کو طاقتور رکھتا ہے اور آپ لوگوں کو بھرپور آپ لوگوں کو جو ہے وہ انرجی دیتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ فہیم کیونکہ یہاں آئے ہیں, فہیم صادق, اور آج اوریجنسی کی جانب سے بھی گفٹ کٹیسی ہے ہمارے پاس اور خوبصورت سے گفٹ ہیمپرز ہیں جو کہ آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ ہے. ایک مختصر سے وقفے پہ چلتے ہیں, وقفے کے بعد واپس آئیں گے, آپ کو جوائن کریں گے. عبادات رمضان جاری ہے. عبادات رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوتی ہے تب سے لے کے پھر افطار تک ڈفرینٹ ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں, ڈفرینٹ سیگمنٹس آپ لوگ دیکھتے ہیں. اور آج جس ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے کچھ ٹائم بعد, وہ ٹاپک یہی ہے کہ کس طرح سے اپنے اندر خود اعتمادی کی کمی جو ہے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اور احساس سے کمتری سے کس طرح بچا جا سکتا ہے. صبا میڈیا سے بھی آپ کا تعلق رہا, کچھ بتائیں نا کیسا رہا یہ جرنی؟ الحمدللہ میرا جرنی بہت اچھا ہے اور اس میں میں ایز اے کرائم رپورٹنگ اینڈ جرنل رپورٹنگ ورک آؤٹ کرتی ہوں. تو ڈیفیکلٹ نہیں ہے کرائم کی دنیا جرنلزم میں؟ یہ دیکھیں اسٹارٹ اپ میں تو تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا میرے لیے, لیکن ناممکن نہیں تھا, امپاسبل نہیں تھا. دیٹ مینس میں آپ کی بات پہ غور کر سکتی ہوں. تو مجھے جو ایز پر مائی ایکسپیرینس یہ کرائم رپورٹر آپ کی ایسوسیشن بھی ہے نا, ایسا ہی ہے. تو بڑا دلیری کا کام نہیں ہے خبر بریک کرنا کوئی, اور پھر اکثر تو آپ کی خبریں پولیس کے خلاف ہوتی ہیں. نہیں, خبریں بیسیکلی پولیس کے خلاف نہیں ہوتی, پولیس تو ہمارے ساتھ ہے, ظاہر سی بات ہے. لیکن کہیں پہ ایسا ہے کہ آج کل کی جو خواتین ہیں, جو وومن, جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ابھی وومن امپاورمنٹ,
تو خواتین جو ہے نا وہ بیسیکلی بہت سی ایسی ہیں جیسے وہ اپنے لیے آواز نہیں اٹھا پاتی یا معاشرے میں ان کو اتنا زیادہ دبا دیا جاتا ہے کہ وہ حق بات کہنے پہ بھی جو ہے نا ان کو ایسا کر دیا جاتا ہے کہ تم بالکل خاموش بیٹھ جاؤ. تو ایسی جو خواتین ہیں جو وکٹمز ہو جاتی ہیں تو وہ پھر ہم لوگوں سے رابطہ کرتی ہیں. آپ کیسے ان کی ہیلپ کرتے ہیں, کن کن شعبوں میں ہیلپ کرتے ہیں؟ میرا تو یہ موٹیو رہتا ہے کہ میں خواتین کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ایسے کھڑی ہو جاؤں جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آپ کو کسی نے یہ کہا بی بی آپ ہمارے گھر کا مسئلہ ہے, آپ کا کیا؟ ہاں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو انٹرپٹ کر جاتے ہیں. جیسے اکثر طلاق کے خلا کے معاملات ہوتے ہیں تو کوئی بیچارہ سپورٹ کے لیے جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں بھائی آپ کون, ہمارے گھر کا میٹر ہے. ہاں تو لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے نا کہ خود سے کود جائے. اچھا ایسا ہوتا نہیں ہے, باقاعدہ ان کو ہماری ٹیم کو بلاتی ہیں خواتین جو ہے وہ اپروچ کرتی ہیں, وہ پوچھتی ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ابھی بہت سی میری سرکلز میں ایسی وومنز ہیں جو کہ جاب ریلیٹڈ ہے, جو جاب چاہتی ہیں, تو میں ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے سپورٹ آف کرتی ہوں کہ ہمارا جو انسٹیٹیوٹ ہے ایک تو وہ فری آف کاسٹ ہے, جو میں نے آپ کو بتایا مکھانی انسٹیٹیوٹ, وہ لوگ فری میں مطلب ایک خاتون ہمارے پاس آئی, ایک خاتون نے رجوع کیا کہ نا میں اپنے ہسبینڈ سے علیحدگی چاہتی ہوں. جی میں نے کورٹ میں بھی ریکویسٹ دی ہے لیکن وہ موصوف مجھے چھوڑ نہیں رہے, مجھے طلاق نہیں دے رہے, تو اس میں آپ لوگ ہماری ہیلپ کریں. میں نے کہا بیوی ہم اس میں آپ کی ہیلپ کیا کر سکتے ہیں؟ بولا یہ میرے میاں کا نمبر ہے, آپ ان کو کال کریں, ان کو کہیں کہ مجھے طلاق دے دیں یا مجھے کسی این جی او کے پاس لے جائیں, وہ رابطہ کر لیں ان سے. تو ایسے کسی سے رابطہ کیا تو تب ہم لوگوں نے جب آگے بڑھنا چاہا تو سامنے والے نے کہا بھائی میری وائف میرا مسئلہ, ہو آر یو؟ تو پھر اس میں یہ جواب بنتا ہے کہ آپ کی وائف نے تو انوالو کیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ جو آپ کے گھر کے وہ نادان ہے, چھوڑ دو آپ اس کو, آپ ہٹ جائیں یہاں سے. تو بس ٹھیک ہے, پھر اگر ہم ہٹ جائیں تو پھر لائرز کے کام ہے, پھر لائرز بیچ میں آتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اتنی آسانی سے اگر کوئی آپ کا پریشان ہے, کوئی کسی فیمیل نے آپ سے مدد کی ہے اپیل, تو آپ کو اتنی آسانی سے نہیں, پہلے اس کو ساری چیزیں دیکھ سمجھ کے سارٹ آؤٹ کرنی چاہیے. کیونکہ معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بات, میں خود ایک عورت ہوں لیکن پھر بھی میں بات کرنا کہ تالی کبھی بھی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی, کہیں نہ کہیں تو دونوں فریقوں کی غلطی ہو بھی سکتی ہے. ہم ہمیشہ مردوں کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہر چیز میں کچھ بھی ہو گیا مرد غلط ہے, کچھ بھی ہو گیا مرد غلط ہے. یہ دیکھ لیں ندرت نے مردوں کی فیور کر لی. اور یہ جو معاملات ہیں نا ندرت, یہ افہام و تفہیم کے ساتھ وہ بڑے کہتے تھے نا بزرگ بھائی گھر کی بات ہے گھر میں ہی اس کو حل کریں, اگر یہ باہر نکل گئی تو پھر یہ بڑھتے اور یہ پھر سیپریشن تک آ جائے گی. کیونکہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہم اسپیڈلی لے کے جاتے ہیں تاکہ تمام لوگوں کا آ جائے اس میں, جو انہوں نے اپنی ملک کے لیے سروسز دی ہیں, کیا ویلیو ایڈ کی انہوں نے. ہم کیٹیگوریکلی ہم سب مہمانوں سے پہلے الطاف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہ سوشل ایکٹیوسٹ کچھ کراچی میں زیادہ نہیں ہے؟ بھائی سوشل ایکٹیویٹیز کراچی میں زیادہ کہاں ہیں, ابھی اور ہونے چاہیے. اچھا اور ہونے چاہیے. مجھے کسی نے کہا کہ یار یہاں پہ نا لوگوں کو ہڈرام بنایا جا رہا ہے, جگہ جگہ کھانا بھی مل رہا ہے, ہر چیز, تو وہ کون کمائے گا پھر, کون محنت کرے گا؟ نہیں اس طریقے سے سوشل ایکٹیویٹیز ہونا چاہیے, لوگوں کی اصلاح ہو, کوئی تصویر کا ایک دوسرا رخ پیش کرے نا. نہیں سب پہ لیبل یہ لگا ہوا, کوئی کہہ رہا بھائی میں کھانا کھلاتا ہوں, وہ کہہ رہا میں علاج معالجہ کرا, وہ کہہ رہا بھائی میں ان کو پڑھاتا ہوں, تو پھر کمائے گا کون؟ تو پھر کپڑے کوئی دے رہا ہے تو پھر صحیح ہے بھائی. رات دن صدقہ ہوتا ہے نا, صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے, برائی کو ٹالتا ہے, تو بھائی مصیبتیں تو اور بڑھتی جا رہی ہے, مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہے. آپ اپنے علاقے اگر یہ سب کچھ الطاف بھائی آپ کو این جی اوز نہیں کرنا ہے تو پھر گلی کوچوں میں لوگ نکلتے صدقہ دے دو, صدقہ دے دو. آج کل تو ایمبولینس کی روایت ہے, ایمبولینس نکلتی ہے, صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے. اچھا لانڈی کورنگی سے ایمبولینس نکلتی ہے, گارڈن کی طرف گھومتی ہے. ارے بھائی وہاں پہ کوئی مسلمان نہیں ہے. میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں, جو کرسچن ہے, ہندو ہے, ٹھیک ہے نا, جو ہماری اقلیتی برادری ہے, وہاں کے لوگوں کو کبھی آپ نے چندہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ جیسے انہوں نے کبھی بولا کہ میرے مندر پہ یہ پنکھا خراب ہو گیا, لائٹیں خراب ہو گئی, وہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ آپ کیا کہتے ہیں پتہ ہے, وہاں سے باہر کی امداد آتی ہے. بھائی ہمیں اوورسیز کی امداد نہیں آتی. تو یہ سب چیزیں یا مسجدوں کو, مدرسوں کو سب آپ روڈ پہ لاتے ہیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ اس کا کوئی وہ تو نہیں ہے. آپ بتائیں ایڈوائز دینا, مشورہ دیں, آپ بتائیں کہ کیا ہے. اس طریقے آپ روڈ پہ لا سکتے ہیں. ہمارے مذہب کی توہین نہیں ہے, ہمارے مذہب کی کیا توہین بالکل ہی نہیں ہے. وہ کہا جاتا ہے جتنے محراب و ممبر وسیع ہوں گے تو یہ بھی ایک الگ نشانی ہے نا. تو آپ یہ نماز میں, مسجد میں نمازی پیدا کرے نا. آپ یہ صدقہ اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی صحیح طریقے سے نہیں ہوتا صدقہ. اصل میں آپ صدقہ صحیح نہیں دیتے نا.
آپ نے یہ سوچ لیا کہ میں ادھر صدقہ دوں گا مجھے جنت ملے گی. میری بہنیں ترس رہی ہے, میری مائیں ترس رہی ہے. اچھا یہاں پہ اس رفائی ادارے میں یا فلاں مذہبی ادارے میں دوں گا مجھے جنت ملے گی. جتنے پرسنٹیج آپ دیکھ لیں, اگرچہ میں بہت سارا مخیر ہوں, میں بہت سے لوگوں کو چندہ دے رہا ہوں, بہت سے لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں, میرے گھر اجڑے ہوئے ہوں گے, میں 100% بولتا ہوں. اس کی بہنیں تڑپ رہی ہوگی, وہ دھڑا دھڑا حج عمرے کر رہا ہوگا, لیکن اس کی بہنیں کبھی اپنے بچوں کی صحیح ڈھنگ کی اسکول اپنے گھر کا اپنا گھر نہیں ہوگا ان کے پاس. اب اس دور میں آپ کسی کو روزگار کی فراہمی بھی کریں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے. لوگوں کے لیے کوئی کام کاج کا بندوبست کر دے, یہ بھی صدقہ ہے. آج کل لوگ بولتے ہیں کہ یار ہمارے پاس کام نہیں ہے, اس کا کراچی پاکستان میں بزنس نہیں ہے, کاروبار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی, سب کچھ ہے. جیسے آپ نے سوشل میڈیا کی بات کی یا سوشل ورکنگ کی بات کر رہے ہیں نا, آج کل ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے. اس موبائل کا ہم کام کر سکتے ہیں نا. آپ بلاگر بنے, آپ یوٹیوبر بنے, آپ ٹک ٹاکر بنے, اور جو آپ ٹک ٹاکر یوٹیوبر آپ بن جائیں گے اور کہیں سے پبلسٹی کریں گے, ادھر یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے, یہ ملتا ہے. آپ کی جو ولاگنگ میں جو پیسے آئیں گے, یوٹیوب سے جو آپ کی کمائی آئے گی, تو آپ کے جو آبا اجداد ہے یا جو بھائی لوگ ہیں اس سے آپ کمپٹیشن کرو گے, اس سے اچھے پیسے آئیں گے. ڈالر کے حساب سے آئے گا. آج میرے کو $500 کا کام کرنا ہے, یا پورے مہینے میں $300 کا کام کرنا ہے, $1000 کا کام کرنا ہے, یہ بھی ایک کمائی ہماری بہنیں بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں لیکن بالکل صحیح بات کی ہے. میں یہاں پہ ضرور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ روزگار کے مواقع بالکل فراہم کرنے چاہیے, کوئی غلط بات نہیں ہے, بشرطے یہ کہ انسان روزگار کے مواقع اویل کرے. اب اگر کسی کو عادت ہی یہ پڑی ہوئی ہے کہ وہ بولتا ہے میں تو وہاں جا کے کھایا ہوں گا, مجھے فلاں کی طرف سے کپڑے آ جائیں گے, میں کیوں کام کروں. میں نے اپنے خود ذاتی بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں ساجد بھائی, جن کو ہم نے آفر کی ہیں کہ ہم آپ کو کوئی ایک دکان کھلوا دیتے ہیں تاکہ آپ کا روزگار ہو جائے, آپ کے بچے جو ہیں وہ اچھے تعلیم بھی حاصل کر سکے. بٹ ان کا کیا موقف ہوتا ہے کہ نہیں جی دکان نہیں, چھوٹے پیمانے پہ ہوگی تو پھر تو ارننگ نہیں ہوگی. مطلب آپ خود کوشش نہیں کرنا چاہتے نا, پہلے آپ خود کوشش ضرور کریں, کیونکہ سیگمنٹ کا ٹائم بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہم نے ہمارے تمام مہمانوں سے میسج بھی ضرور لینا ہے, کیونکہ بہت ضروری ہے آپ تمام لوگوں تک پازیٹیوٹی کو پہنچانا. اظہر بھائی میں چاہوں گی ایک میسج آپ کی طرف سے شامل ہونا چاہیے, جو ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے, رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں فرسٹ آف آل تو بڑا ضروری ہے کہ ضرورت اینڈ فیشن میں جو ہے نا بڑا ڈفرینس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور آپ اگر ضرورت کی چیزیں پوری کر رہے ہیں آپ, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہترین اور اچھی ہیلدی لائف گزار رہے ہیں. تو اس بابرکت مہینے میں ہم جتنا ہو سکے رب سے فضل سمیٹیں, نیکیاں سمیٹیں, اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں, افواج پاکستان کا ساتھ دیں. بے شک, بالکل زبردست. صبا میں چاہوں گی آپ کی طرف سے بھی ایک میسج شامل ہونا چاہیے آڈینس کے لیے. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جو ہماری پاک افواج ہے یہ اس وقت اتنے کڑے وقت میں چل رہی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے چاروں طرف سے بس دشمن ہے. جی ایسا ہی. تو پاک پروردگار ان کو حوصلہ افزائی دے, اور نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ تعالیٰ فتح ہمارے ہی نصیب میں لکھے. اور تمام لوگ رمضان کی اس بابرکت فیوز و برکات کے تحت یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مقام پہ, ہماری پاک افواج کو بھی اور ہمیں بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ترقی اور کامرانی نصرت عطا فرمائے. زبردست. اوریجنسی سر. جی فہیم. میں تو اپنے ایج گروپ کے لوگوں سے مخاطب ہوں, جو ینگسٹرز ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آپ کو کچھ کام کرنے کا منع کرتے ہیں, اور تھوڑے سے بعد آپ ان کو اسی بزنس کے اندر خوب ترقی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی چیز کرنے لگیں تو سب سے پہلے اپنے دل کی سنیں, اور یہ ضرور دیکھ لیں کہ جو بندہ مشورہ دے رہا ہے اس کی ڈائریکشن, اس کا مقصد کیا ہے, ٹو پٹ یو ان دا رائٹ ڈائریکشن اور ٹو پٹ یو ان دا رانگ ڈائریکشن. ٹھیک ہے. دوسرا سر کی بات کو ایک اور ساتھ بات بتا دیتا ہوں کہ ڈیجیٹل کے اندر بڑا پوٹینشیل ہے. اٹس ہاؤ یو یوز اٹ. ٹھیک ہے. ڈیجیٹل کے اندر جو ہے جیسے انہوں نے کہا کہ بہت سارے ونڈرز ہو سکتے ہیں اس پلیٹ فارمز کو یوز کرتے ہوئے, اور اگر کوئی ہمیں اوریجنسی پہ ریچ آؤٹ کرے تو ہم فری آف کاسٹ اس پہ گائیڈ کرتے ہیں. چلیے زبردست. اب یہ اپرچونٹی ایک اور آ گئی دیکھنے والوں کے لیے, اور ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور میسج مسلم امہ کے لیے ہماری جانب سے بھی, کہ کل مرکزی مسلم لیگ کی افطار ڈنر تھی, اور وہاں پہ بہت سارے میڈیا پرسنس تھے, اور وہاں جو قائدین تھے ان سے سوالات ہوئے, تو ہم نے بھی وہاں سوالات ان سے کیے. ایک بڑا جو ایک ہی سوال 2-4 جرنلسٹ نے کیا کہ خلیجی ممالک میں جی اسرائیل کے اڈے ہیں اور ایران ان پر حملہ کر رہا ہے, لیکن ایران پہ تنقید کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ حملہ نہ کرے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ تھوڑی نہ حملہ کر رہے ہیں, جہاں سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے ہم ان پر حملہ کر رہے ہیں. اتنی سی بات کو امت کیوں نہیں سمجھ پا رہی, یا کہ ایجنڈا کچھ اور ہے.
حالانکہ آپ کو دعا دینی چاہیے سر ایران کو کہ وہ آپ کی پڑوس میں جتنی خلیجی ریاستیں ہیں وہاں سے اسرائیل کے ناپاک قدائم جو لگے ہوئے ہیں جمے ہوئے ان کو بھگا رہے ہیں. اب وہ بھاگ رہے ہیں, اپنا ویپن چھوڑ چھاڑ کے نکل رہے ہیں, تو آپ ان کو آگے غرق کریں. ایک اتحاد جیسے مجھے یاد ہے OIC بلائی تھی بھٹو صاحب نے, اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم بنائیں, آئیں مسلم قیادت, ورنہ ایک ایک کر کے سب کے ہاں اسی طرح راکٹ برس, اللہ نہ کرے برسیں, تو اتحاد کی ضرورت ہے ہمیں. بالکل ایسا ہی. آپ تمام مہمانوں کا بے حد شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو ایوری ون. اور آپ تمام لوگ آڈینس سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ ڈفرینٹ سیگمنٹس میں آپ لوگوں سے ہونے والی ہے ملاقات. ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے, آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہم انٹر ہو چکے ہیں ہیلدی رمضان کے سیگمنٹ میں. ایز یو گائز نو کہ ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈاکٹرز آتے ہیں اور وہ ہم بات کرتے ہیں اس چیز پہ کہ کس طرح سے آپ رمضان المبارک میں اپنے آپ کو ہیلدی رکھ سکتے ہیں. ایک بڑا میجر مسئلہ جو رمضان المبارک میں بہت فیس کرنے کو ملتا ہے, ویسے تو بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ ہم بات پہلے بھی کر چکے ہیں, اور یقیناً آگے آنے والے دنوں میں بھی ہم کوشش کریں گے کچھ اس طرح کے ایشوز, کچھ اس طرح کے ٹاپکس جو کہ آپ لوگوں ہم تک پہنچا رہے ہوتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بات کی جائے, ہمیں یہ ایشو ہے, ہمیں یہ پرابلم ہوتی ہے رمضان المبارک میں, صحیح طرح سے گائیڈنس نہیں ملتی. تو جی اسی لیے یہ سیگمنٹ رکھا گیا ہے عبادات رمضان کے ٹرانسمیشن میں, اور اس سیگمنٹ کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لہننگ لیبارٹریز فرانس نے. اور لہننگ لیبارٹریز کی ڈفرینٹ میڈیسنز ہیں, ڈفرینٹ ایسے پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں اور اپنے رمضان کو اور ہیلدی بنا سکتے ہیں, اپنی ہیلتھ اور مزید اچھی کر سکتے ہیں. بات اگر کی جائے وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کی, تو آئرن کی ڈیفیشنسی کی, تو یہ ایک میجر ایشوز ہیں جو کہ دیکھنے میں آتے ہیں نہ صرف رمضان المبارک میں ویسے بھی, لیکن رمضان المبارک میں کیوں زیادہ جو ہے وہ دیکھنے میں آتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہے, کیا ہم جو ہے وہ اس کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیلدی رمضان سیگمنٹ کی آج کی ہماری لہننگ لیبارٹریز کی گیسٹ ڈاکٹر حبیبہ. السلام علیکم ڈاکٹر حبیبہ, ونس اگین ویلکم. اور آج ہم بات کریں آئرن اور وائٹامن ڈی کی کمی کے حوالے سے. تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیے رمضان المبارک میں کیوں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے آئرن کی اور وائٹامن ڈی کی کمی؟ بیسیکلی رمضان میں اس لیے زیادہ یہ دیکھنے میں نظر آتی ہے کیونکہ کمی تو پہلے سے ہوتی ہے, کیونکہ اچانک سے کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے, ہر چیز اس کا سمجھ لے جو انیشیل پوائنٹ ہوتا ہے وہ بہت دور سے چلا آ رہا ہوتا ہے, تو کمی تو پہلے سے ہوتی ہے. لیکن رمضان میں غذا کی جو بے اعتدالیاں ہوتی ہیں, ایک پراپر ڈائٹ نہیں لی جا رہی ہوتی, یا پراپر طریقے سے نہیں لی جا رہی ہوتی, یا پراپر ٹائم پہ نہیں لی جا رہی ہوتی, تو اس کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے, یعنی 10 روزے یا ایسے مڈ میں رمضان کے یا اینڈ آف رمضان تک پیشنٹ میں اتنی زیادہ کمی ہو جاتی ہے کہ وہ ویزیبل ہونا شروع ہو جاتی ہے سمٹمز کے طور پہ. سمٹمز پہ بھی ذرا بات کریں نا کہ آپ کو کیا سمٹمز ہوں تو پتہ چلے آپ کو کہ جی مجھے آئرن ڈیفیشنسی ہے, مجھے وائٹامن ڈی کی کمی ہے. دیکھیں اگر آئرن کی کمی ہے آپ کی باڈی میں تو آپ کا چہرہ پیل ہونا شروع ہو جائے گا, سانس میں تھوڑی سی دقت آنا شروع ہو جائے گی, یعنی سانس پھولنا شروع ہو جائے گی, ڈسپنیا والی کنڈیشن ہوگی. لیکن یہ تمام سمٹمز پیشنٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت لائٹلی لے رہے ہوتے ہیں. ہڈیوں میں درد ہے, مسکولر پین ہے, پیناڈول کھا لی یا ایسی کوئی دوائی لے لی جو فوراً سے ان کو آرام دے دے, ایسی دوائیوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, وہ وائٹامن ڈی اور آئرن کی طرف جا ہی نہیں رہے ہوتے. حالانکہ آئرن اگر آپ کی باڈی میں کم ہے آپ کو بہت سیویئر مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آپ کو ہیئر فالنگ شروع ہو جاتی ہے, آپ کی رنگت جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے ہونٹ جو ہے پرپلش ٹون میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کوئی بیماری ہے لائک پائلز, بلیڈی پائلز ہیں, ان میں آئرن کی کمی بہت زیادہ دیکھنے میں نظر آتی ہے, اور وہ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ نیگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس تو پیشنٹ اگر آتے بھی ہیں تو اکثر وہ بتاتے بھی نہیں ہے کہ ان کو بلڈ آ رہا ہے اسٹول میں, یا اپنے گھر میں ڈسکس نہیں کرتے. جب بہت شدید ویکنیس ہو جاتی ہے, بہت زیادہ بلڈ لاس ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد وہ کلینک آتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بتاتے ہیں. وائٹامن ڈی کی کمی کے اگر آپ کو جاننا ہے کہ آپ کے اندر باڈی میں وائٹامن ڈی کی کمی ہو رہی ہے, سب سے پہلے تو آپ اپنی روٹین دیکھیں. اگر آپ کا سن ایکسپوجر نہ کے برابر ہے تو آپ کی باڈی میں لازمی وائٹامن ڈی کی کمی ہوگی.
اور اس کے علاوہ ڈائٹ اگر آپ ایسے نہیں لے رہے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی ہڈیوں میں درد ہونا، یا اگر آپ کو ذرا سی بھی چوٹ ہڈی پہ لگی ہے اور وہ